بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کا انتقال ہوا تو مجھے پاکستان آئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ دوبارہ جانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے باپ کی خواہش کو بھی دفن کر دیا۔ وہ میرا ہمجولی اور لنگوٹیا تھا، مگر وقت نے اسے مجھ سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، اور لہجے میں تھکاوٹ کا عنصب۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کے سفر نے اسے بہت تھکا دیا ہے۔ اس کے چہرے کی جھریوں کی دبیز تہ میں ایک دردناک کہانی نظر آئی۔ میں نے اسے گلے لگایا تو احساس جاگا کہ جیسے وہ رو رہا ہے۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ایک کندھے کا منتظر ہے جس پہ سر رکھ کے روئے اور سارے غم آنسوؤں میں بہا دے۔ میں نے کافی دیر تک اسے کندھے سے لگائے رکھا اور شفیق باپ کی طرح اس کی کمر تھپتا رہا۔ اس وقت میرا دل بھی رنجیدہ ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب مجھ سے الگ ہوا تو مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر پرجوش لہجے میں بولا، کیسے ہو میرے یار؟ اللہ کا شکر ہے، اور تم سناؤ کیسے ہو، اور آج اس طرف کیسے؟ اس بات پر وہ بولا، اڑنے والے کے جب پر کٹتے ہیں تو وہ سیدھا زمین پر گرتا ہے۔ بہت اڑ لیا، پر کٹ چکے ہیں میرے یار، اب آسمان پر نہیں زمین پر رہوں گا۔ بہت گہری باتیں کرنے لگے ہو، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ اس طرف رکشا کھڑا ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے اس کا سفری بیگ اٹھا لیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گاؤں میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے، یہ چھوٹا سا تانگا اڈا اب بس سٹینڈ بن چکا ہے۔ دائیں بائیں دیکھ کر بولا۔ میں اس کی بات سن کر فقط خاموش رہ گیا۔ گھر پہنچتے ہوئے ہمیں 20 منٹ لگے۔ اس نے رک کر میرے 4 مرلے پر بنے ہوئے مکان کو دیکھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی ہے جسے 20 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے۔ سلور کے برتن کو کلی اگر رنگ روغن کرواؤ تو نئے ہو جاتے ہیں۔ 4-5 سال بعد رنگ کر دیتا ہوں، بس نیا ہو جاتا ہے۔ اس نے طویل سانس بھری اور بیٹھک میں چلا گیا۔ چائے پانی سے فارغ ہو کر کہا، ہم مقدر سے آگے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے باپ دادا میرے لیے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ اسی گاؤں میں کچی اینٹوں کا کچا مکان تھا۔ میں نے اس پر قناعت نہیں کی، دوڑ لگا دی، سعودی عرب چلا گیا۔ 5 سال بعد یہ گاؤں چھوڑ کر سمندری شہر میں گھر لے لیا۔ گھر مزید بڑا کیا۔ جو میرا مقدر تھا مجھے ملا، بچوں کا مقدر ان کو مل رہا ہے، مگر ہم اپنی اندر کی خواہشوں کو نہیں دھو سکتے۔ اتنی دیر بعد آپ میرا اور اپنا موازنہ کرو۔ تم مجھ سے عمر میں تقریباً 2 برس چھوٹے ہو، آج 10 برس چھوٹے لگتے ہو۔ تمہارے صرف بال سفید ہوئے ہیں، کلر لگا لو تو اب بھی جوان ہو۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، انسان خواہشوں میں اڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے، جب زمین چھوڑ دیتا ہے تو پلٹ کر وہیں آتا ہے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ تم کبھی میرے دوست اڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ 4 مرلے کے مکان کو بھی ترسو گے۔ شہر میں اتنا بڑا مکان ہے تمہارا، مارکیٹ ہے، بینک بیلنس ہے، آسودہ حال ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے جگری یار سے، جس کے ساتھ میں نے شب بیداری کی، لوڈو اور تاش کی محفلیں سجائیں، بھائیوں کے ساتھ جس طرح رہا، اس سے 20 برسوں بعد مل رہا ہوں۔ ان 20 برسوں کا ہی حساب جوڑ لو۔ یہ برس میں نے شرابوں کے تال میں گزار دیے، اور تم نے دن اچھے تھے یا برے اپنوں میں رہ کر بسر کیے۔ زندگی کے دکھ سکھ اکٹھے دیکھے اور سہے۔ پتہ ہے جب میری ماں کا جنازہ اٹھا، اس وقت میں جدہ شہر میں سامان اٹھا رہا تھا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا، تمہاری ماں کو غیروں نے کندھا دیا تھا، بس اتنا کرنا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنا جانا۔ جب 2 سال بعد ابا دنیا کی سٹیج پر اپنا کردار نبھا کر رخصت ہوئے تو مجھے چھٹی گزار کر آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے۔
اس وقت میں پاکستان آنے اور جانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابا کی خواہش کو میں نے دولت کی مٹی میں دفن کر دیا۔ میں دونوں جنازوں میں شریک تھا۔ میری بات سن کر وہ اندر سے جیسے ہل گیا، پھر اداس لہجے میں بولا، پھر قسمت کا دھنی میں ہوں یا تم، کہ تم دوستوں کے فرض کفایہ بھی ادا کرتے ہو۔ میں کیسے شریک نہ ہوتا یار۔ جب تم سعودی عرب گئے تھے تمہارے ابا میری دکان پر آ کر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ جمیل تمہاری شکل میں مجھے اپنا بیٹا رفاقت نظر آتا ہے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر سمندروں پار چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ باہر جانے والوں کو بابو ٹائپ نوکری ملتی ہوگی، کام کم اور اجرت زیادہ۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مزدور صرف مزدور ہی ہے، چاہے کہیں بھی چلا جائے۔ ابا نے خط میں لکھا تھا، پیسہ 100 گنا زیادہ بھی ملے تو میرے پتر کی جدائی کا سفر دھو نہیں سکتا۔ ایک گائے ابھی باقی ہے، اسے بیچ کر گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ تو اپنے پیسے بچا کر رکھ اور جلدی واپس آ جا۔ مگر میری بیوی بولی، رفاقت خیر سے 4 بچوں کے باپ بن گئے ہو، تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ بھی باکمال تھی، خواہشوں کو سی کر مجھے پہنا دیا کہ بہت ججوگے اس لبادے میں۔ محنت تو پہلے بھی میں بہت کرتا تھا، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد بہت بے غرض ہو گیا تھا۔ دوسروں کی جگہ اوور ٹائم لگانے لگا، مزدوری کے بعد مسافروں کو گاڑی میں اٹھانے لگا۔ اس طرح صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک سائٹ پر کمپنی کا کام کرتا، شام 11 بجے تک سامان ڈھوتا۔ میں جو ایک انسان تھا اب پیسہ کمانے کی مشین بن گیا تھا۔ بچوں کے جوان ہونے تک میں ایک مارکیٹ کھڑی کر چکا تھا۔ آس تھی کہ بچوں کی پڑھائی جب ختم ہوگی تو سب کچھ چھوڑ کر گھر چلا جاؤں گا۔ اب میرے آرام کے دن ہیں، مگر وہ چند لمحے رکا۔ میں خاموش رہا تاکہ وہ بولتا رہے۔ آہ بھر کر وہ کہنے لگا کہ میں نے جب سعودی عرب چھوڑنے کی بات کی تو نہ بچے مانے نہ بیوی۔ بیوی نے فوراً کہہ دیا، رفاقت اب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اور تم کشتی کو درمیان میں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہو، یہ بے وقوفی مت کرنا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ان کی لاج رکھی اور پھر سے بیل کی طرح جت گیا۔ بچے پڑھ کر نوکریوں میں لگ گئے، ان کی شادیاں ہوئیں تو وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ اس دوران بیوی نے بھی ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا۔ ایک بیٹی ہے جو حال احوال پوچھنے آ جاتی ہے، بیٹے اپنے اپنے گھروں کو پرواز کر گئے۔ میں نے اپنا گھر اور اجرا والدین کو بتائے بغیر فروخت کر دیا تھا۔ میرے بچے اب مجھے مارکیٹ کے کرائے کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ وطن میں چھٹی گزار کر جب بھی سعودی عرب واپس جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں، چاچا اب گھر جاؤ اور آرام کرو۔ میں سوچتا ہوں میرا وہ کون سا گھر ہے جہاں بیٹھ کر میں آرام کروں۔ رفاقت چپ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چہرے کی جھریوں میں راستہ بنائے ہوئے سفید داڑھی پر پڑ رہے تھے۔ بعض اوقات مرد کتنا بے بس ہوتا ہے، ساری زندگی مشین کی طرح اپنے بچوں کے لیے پیسہ کماتا ہے۔ جب بڑے جوان ہو جاتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو باپ کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ آپ بوجھ ہیں، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں۔ تب ایک باپ پر کیا گزرتی ہے وہی جانے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔